السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وسیع زمین اس لیے تخلیق کی تھی کہ اللہ کا ذکر اور کلمہ بلند کیا جائے، اللہ کے احکامات کو مان کر چلا جائے، تاکہ امن و امان اور خوشحالی کی فضا ہو ہر طرف۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ نفس کا بندہ نظر آتا ہے، آخرت کی جواب دہی اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ نفس کی بندگی کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے امراض میں گھر چکے ہیں۔ وہ امراض جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، اور روحانی امراض میں بہت سے امراض زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہیں۔ مثال کے طور پہ گالی گلوچ کرنا، دوسروں کی تحقیر کرنا، بغض، عداوت اور نفرت کے جذبات جو دل میں ہوتے ہیں وہ پھر زبان پر آ جاتے ہیں، جبکہ حقیقی مسلمان اور اہل ایمان وہی ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔ تو اگر ہم برے اعمال سر انجام دے رہے ہیں تو اس کا ہمارے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، ہمارا دل داغدار ہوتا ہے۔ تو یہ زبان کے جتنے بھی امراض ہیں یہ دل کو بیمار کرتے ہیں، روح بیمار ہو جاتی ہے، روحانی طور پہ انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل ویران ہونے لگتا ہے، اس کا دل بوجھ تلے دبنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، اطاعت میں کمی آ جاتی ہے، نیکیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ کس سبب سے ہوتا ہے کہ انسان روحانی طور پہ بیمار ہے، اور اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ توبہ استغفار سے، یہی حل ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا تقویٰ اور خوش اخلاقی۔ سوال کیا گیا کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ فرمایا 2 کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4246 تھی۔ پھر اسی طرح سنن الترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ سنن الترمذی کی 2407 حدیث نمبر تھی۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے ایسی بات بیان فرمائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا کہو میرا رب یعنی معبود حقیقی اللہ ہے، پھر اسی عہد پر قائم رہو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسی کا زیادہ خوف ہے۔ تو زبان کا فتنہ تمام فتنوں سے زیادہ بڑا ہے، اسی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے صرف زبان کی وجہ سے۔ تو 351 نمبر پہ بک میں ایک حدیث ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یدمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ پھر اسی طرح 345 نمبر پہ ایک حدیث ہے، انبیاء، شہداء اور اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے۔ ان حسناء بنت معاویۃ قالت حدثنا عمی قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من فی الجنہ قال النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والوائد فی الجنہ، رواہ ابو داود۔ حضرت حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جنت میں کون کون جائے گا، تو آپ نے فرمایا نبی جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا، نومولود جنت میں جائے گا، اور زندہ درگور کی گئی لڑکی جنت میں جائے گی۔ دو نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والے والدین جنت میں جائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنسوة من الانصار لا يموت لأحدكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال او اثنان، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر 2 بچے مرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بچے فوت ہو جائیں تب بھی یہی ثواب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے روح پھونکے جانے سے لے کر بلوغت سے پہلے فوت ہو جانے والے بچے جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بچوں اور ان کے والدین کے لیے انعام و اکرام اور خصوصی رحمت ہے۔ برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ بچے فوت ہوتے ہی جنت میں منتقل کر دیے جاتے ہیں اور ان کی روحیں جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں مکمل عیش کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس بارے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر پوچھا کرتے تھے، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو پھر جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا وہ اپنا خواب بیان کر دیتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے پاس 2 آنے والے آئے یعنی فرشتے، اور مجھے اٹھایا اور کہا چلو، پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ آپ نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ بیان فرمائیں، پھر آپ نے فرمایا ہم چلتے گئے، ہم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے جہاں موسم بہار کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اس باغ کے عین درمیان میں ایک قد آور آدمی تھا جس کا سر فلک بوسی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس آدمی کے ارد گرد اتنے بچے تھے کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر آپ کو اس کی فرشتوں نے جو تعبیر بیان کی اس میں یہ تھا کہ باغ میں قد آور شخص ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد موجود فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے۔ تو کچھ مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی وہاں پہ تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 7047 حدیث تھی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مومنین کے بچوں کی روحیں پرندوں کے پیٹ کے اندر جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اور عرش سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں۔ قیامت قائم ہونے کے بعد ساری مخلوقات کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، چنانچہ بچوں کو بھی اسی بچپن کی حالت میں اٹھایا جائے گا جس عمر میں وہ فوت ہوئے تھے، تو وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ چنانچہ ابو حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا،
میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، تو اس بارے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں جس سے فوت شدگان کے بارے میں ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی اپنے والد کو یا والدین کو دیکھے گا تو انہیں کپڑے یا ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں گے جیسے میں نے تمہارے کپڑے کے پلو کو پکڑ رکھا ہے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 2635۔ اسی لیے موت پر صبر کرنے کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ سبحانہ یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد ثواب کی نیت سے صبر کیا تو میں تیری جزا کے لیے جنت پسند کروں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح 349 نمبر پہ ایک حدیث ہے کہ حج مبرور ادا کرنے والا حاجی جنت میں جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اسی لیے اکثر اہل علم اس کو حج مقبول بھی کہتے ہیں کہ جب آداب و شرائط پوری کی جائیں گی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور بعض کے نزدیک حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد حاجی کی حالت پہلی حالت سے اچھی ہو جائے، یعنی وہ نیکیوں میں دوڑ لگا دے، اس کی رغبت نیک کاموں کی طرف بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر 350 نمبر پہ ایک حدیث ہے، مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو مسجد کی تعمیر کروانا بھی بہت بڑا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا۔ پھر اسی طرح
ہمسائے سے حسن سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا کہ فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے وغیرہ صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ پہلی عورت کے بارے میں دیکھیے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ کتنے زیادہ تھے۔ قیام اللیل اس کو نصیب تھا، رات کا قیام، دن کو روزہ رکھتی، لیکن ہمسایوں کو بڑی اذیت پہنچاتی تھی۔ یہاں سے بھی زبان کے ایک فتنے کا پتہ چل رہا ہے کہ زبان کا فتنہ کتنا بڑا ہے، کہ اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اعمال، قیام اللیل اور نفلی روزے، انسان بسا اوقات اس کے اجر و ثواب سے بھی محروم ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ عورت ہے جو صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، اور پنیر کے ٹکڑے سے مراد ہے کہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ و خیرات بھی وہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو وہ اذیت نہیں پہنچاتی، اس کے ہمسایوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ ہمسائے میں قرابت دار یعنی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور اجنبی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے، بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین ہمیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ ہمسائے کو وارث ہی بنا دیں گے۔ آج کے اس دور میں ہم پڑوسی کے حقوق پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کے نزدیک تو یہ کوئی دین کا تقاضا ہی نہیں، کیونکہ اکثر لوگ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی بس دین اسلام سمجھتے ہیں، اور دوسری جانب اگر اخلاقیات بالخصوص پڑوسی کے حقوق پر احادیث نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو علم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے ایمان اسی طرح خطرے میں پڑ جاتا ہے جس طرح عبادات، نماز، روزہ ترک کرنے سے۔ پڑوسی سے مراد آس پاس کے مکان والے لوگ ہیں، دکان، فلیٹ یا دیگر عمارتوں میں رہنے والے لوگ ہیں جن سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں۔ البتہ پڑوسی کی ایک اور قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی وجہ سے ہم نشینی کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک گھر یا ایک عمارت میں رہنے والے مختلف لوگ، فیکٹری میں یا دفتر میں کام کرنے والے یا کسی ادارے میں، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلباء، دوست اور دیگر ملنے جلنے والے لوگ اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ پڑوسی کے لفظ کو قرآنی آیات کی روشنی میں ان سب پر وسعت دی جانی چاہیے۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے جائز حق سے زائد دینا، تو بس پڑوسیوں کا بھی یہی حق ہے۔ قرآن میں بھی جہاں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدم آگے جا کر ہمسایوں کے ساتھ احسان، بھلائی، خیر خواہی اور اچھے تعلق کی ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو سالن پکائے تو اس کے شوربے کو زیادہ کر کے اپنے پڑوسی کی خبر گیری بھی کر لیا کرے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے، مسلمانوں میں سے کسی کی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شجرۃ كانت تؤذی المسلمین فجاء رجل فقطعها فدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا۔ اس کی نیت میں کیا تھا کہ اس کے ذریعے میں مسلمانوں کی تکلیف کو دور کروں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے حدیث۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ مراد ہیں، اور اس میں مشہور ترین نام اللہ ہے، کیونکہ بقیہ جتنے بھی نام ہیں وہ اضافت و نسبت کے لحاظ سے اسی نام اللہ کی طرف مرکوز ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام اسماء الہی میں سے اسم اعظم اللہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ الکریم اور الرؤوف وغیرہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، لیکن یوں نہیں کہا جا سکتا کہ الکریم اور الرؤوف کے اسماء میں سے ایک اسم اللہ بھی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ حسنہ یعنی اچھے اور پیارے ہیں، اور اللہ کا ہر نام ہی اپنے اندر کوئی نہ کوئی صفت کاملہ لیے ہوئے ہے، اور ان تمام صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، تمام بہترین اور اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کسی معین عدد میں محصور نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے صرف یہ 99 نام ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، کچھ ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا وارد ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جو بھی نام تو نے اپنی ذات کے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا جو نام تو نے اپنی کسی مخلوق کو تعلیم فرما دیے، یا جو نام تو نے اپنے خزانے میں محفوظ فرما دیے یعنی خزانہ غیب میں، تو اس کے ذریعے سے میں سوال کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے پکارنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث ہے 354 نمبر پہ، حافظ قرآن جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی، اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا جائے گا جنت کے درجات چڑھتا جائے گا، اور اس کا آخری مقام کہاں ہوگا؟ جہاں تک اس کو قرآن یاد ہوگا۔ اس لیے جو حافظ قرآن ہیں انہیں اس میں پختگی اور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی 3641 حدیث تھی۔ اور حدیث کے اہم نکات میں سے اہم نقطہ کیا ہے کہ حصول علم سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور اس علم کے لیے سفر کرنے والے سے اللہ کی ہر مخلوق خوش ہوتی ہے اور اسے دعائیں بھی دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی ان تمام اعمال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ علم اور عمل سے ہی آسان ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ محض آرزوئیں اور تمنائیں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کو صرف تمناؤں اور آرزوؤں تک ہی رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جو اتنی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کا راستہ کیسے آسان ہوگا؟ علم سیکھنے سے اور پھر اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے سے۔ یہی دو طریقے ہیں اللہ کی معرفت پانے کے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اور اللہ کی محبت پانے کے اور جنت تک پہنچانے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔